اب کچھ خبریں تجارتی دنیا سے۔ اسٹیٹ بینک کا پاکستان مانیٹری پالیسی کا اعلان 12 دسمبر کو کرے گا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق زرعی پالیسی کمیٹی کا اجلاس 12 دسمبر بروز منگل کو اسٹیٹ بینک کراچی میں ہوگا۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی اجلاس میں زرعی پالیسی کا فیصلہ کرے گی۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے 12 دسمبر کو ہی پریس ریلیز کے ذریعے زرعی پالیسی بیان جاری کر دیا جائے گا۔ ماہرین کے مطابق مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس میں ممکنہ طور پر شرح سود میں کمی کا اعلان متوقع ہے، جبکہ شرح سود میں 50 سے 100 بیسس پوائنٹس کم ہو سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ اس وقت ملک میں شرح سود 22% کی بلند ترین سطح پر ہے۔ پنجاب لینڈ ریکارڈز اتھارٹی نے مالی سال 2023-24 کے دوران جولائی تا نومبر 25 ارب کی ریکارڈ کلیکشن کی۔ اس دوران پنجاب لینڈ ریکارڈز اتھارٹی نے 16 لاکھ افراد کو فردات اور انتقالات کی خدمات فراہم کی۔ خدمات کے عوض صوبائی گورنمنٹ کو 6 ارب جبکہ پلرا کو سروس چارجز کی مد میں 1.5 ارب کی آمدن ہوئی۔ پلرا نے اپنے اصلاحاتی اقدامات کے تحت لوکل گورنمنٹ کے ٹیکس کی مد میں قریباً 2 ارب جبکہ وفاقی حکومت کے لیے 15 ارب روپے کی کلیکشن کی۔ رواں مالی سال 2023-24 کے دوران جولائی تا نومبر 4.5 لاکھ صارفین کو انتقالات اور 11.5 لاکھ کو فردات کی خدمات فراہم کی گئیں۔ انتقالات کی مد میں 60 کروڑ جبکہ فردات کی مد میں 70 کروڑ کی آمدن ہوئی۔ پنجاب لینڈ ریکارڈز اتھارٹی کی جانب سے عوامی سہولت کے پیش نظر دیگر اصلاحاتی اقدامات جیسے رجسٹری بذریعہ ای رجسٹریشن کے ذریعے صارفین کے لیے رجسٹری کا طریقہ کار مزید آسان بنایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے محکمہ ثقافت کے زیر اہتمام پورٹ گراؤنڈ میں منعقد سندھ کرافٹ فیسٹیول کا افتتاح کر دیا۔ ترجمان وزیر ثقافت جنید الشاہ، وزیر تعلیم، وزیر اطلاعات احمد شاہ نے وزیر اعلیٰ سندھ کا استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو پھول، اجرک اور سندھی ٹوپی پیش کی گئی۔ فیسٹیول میں لگائے گئے مختلف سٹال سمیت سندھی ثقافت کی عکاس اوتاق کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے مختلف سٹالز پر شہریوں سے مصافحہ، فیسٹیول کے متعلق پوچھا اور شہریوں کی تعریف کی۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ کے ساتھ سیلفیاں لیں اور تصاویر بھی بنوائی۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے فیسٹیول کے انعقاد کی کاوش پر وزیر ثقافت کو سراہا۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے کہا ہے کہ محکمہ ثقافت سندھ کا ہر سال سندھ کرافٹ فیسٹیول میں منعقد کرانا خوش آئند ہے۔ فیسٹیول سے سندھ کی روایت اور ان کی کاریگری کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملتا ہے۔ حکومت کی سندھ کی مختلف ثقافتی اشیاء اور مصنوعات کو مارکیٹ تک رسائی فراہم کرنا چاہتی ہے۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں دلچسپ و عجیب خبروں پر۔ چین نے زیر زمین انتہائی گہرائی میں ایک جدید لیبارٹری تعمیر کی ہے تاکہ وہاں ڈارک میٹرز تاریک مادوں کا مطالعہ کیا جا سکے۔ سطح زمین سے 2400 میٹر نیچے DURF نامی یہ سہولت دنیا کی گہری ترین زیر زمین لیبارٹری ہے۔ جنوب مغربی چینی صوبے سیچوان کی نیم خود مختار پریفیکچر لیانگشن یہ کے جمپنگ